السلام علیکم بچوں، آپ کے اپنے اردو پلانٹ چینل پر آپ سبھی کا ویلکم کرتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو۔ کلاس 10 مضمون تاریخ، سبق نمبر 4 بھارتی فنون لطیفہ کی تاریخ۔ اس سبق کے سوالات جوابات دیکھیں گے۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے ہمارے آنے والے سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ سوال نمبر 1 ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو مکمل کیجیے۔ پہلی خالی جگہ ہے فن مصوری اور فن سنگ تراشی کا شمار ڈیش میں ہوتا ہے۔ جواب فن مصوری اور فن سنگ تراشی کا شمار بصری فنون میں ہوتا ہے۔ دوسری خالی جگہ سنگ تراشی کا مترا طرز ڈیش عہد میں وجود میں آیا۔ سنگ تراشی کا مترا طرز کشان عہد میں وجود میں آیا۔ سوال نمبر 1 بے ذیل کی غلط جوڑی کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ قطب مینار مہرولی، گول گنبد بیجاپور، چھترپتی شیواجی مہاراج ریلوے ٹرمینس دلی، تاج محل آگرہ۔ جواب دیکھیے، غلط جوڑی ہے چھترپتی شیواجی مہاراج ریلوے ٹرمینس دلی۔ درست کی ہوئی صحیح جوڑی چھترپتی شیواجی مہاراج ریلوے ٹرمینس ممبئی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2 درج ذیل تصورات کو واضح کیجیے۔ سوال فن۔ جواب ہمیں اپنے تجربات اور ان سے حاصل شدہ علم سے دوسروں کو باخبر کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ انسان فطری طور پر اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اس فطری جبلت کی تحریک سے جب کوئی حسین شے تخلیق کی جاتی ہے تو اسے فن کہتے ہیں۔ فن مختلف امور کا تجربہ فراہم کرنے والی مخصوص ترکیب ہے۔ اس ترکیب کا اظہار مجسموں، گائے کی تصاویر، رقص اور سازوں کے جیسے مختلف روپ میں ہوتا ہے۔ فنی تخلیق کی بنیاد تخیل، احساسات، مہارتیں وغیرہ عوامل ہیں۔ سوال ہیمار پنتی طرز۔ جواب خاص طور پر 2 دور حکومت میں مہاراشٹر میں ہیمار پنتی طرز کے مندروں کی تعمیر ہوئی۔ ہیمار پنتی طرز کی تعمیر کی اہم خصوصیات 2 پتھروں کو چونا اور مٹی کا استعمال کیے بغیر جوڑنے کا طریقہ ہے۔ ایک پتھر میں شگاف اور اس شگاف کی جسامت کا دوسرے پتھر میں نکیلا سرا بنا کر پتھروں کو آپس میں مضبوطی سے بٹھا کر دیوار بنائی جاتی تھی۔ ہیمار پنتی مندروں کے طرز تعمیر کی 2 قسمیں مربع نما اور تارا نما پائی جاتی ہیں۔ تارا نما مندر کی بیرونی دیوار کئی گوشوں میں منتقم ہوتی ہے۔ پتھر سے بنی ہوئی ان دیواروں پر دیوتاؤں کے مجسمے تراشے گئے ہیں جو سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ پورے مہاراشٹر میں اس طرح تعمیر کردہ ہیمار پنتی طرز کے مندر مؤثر مجسمہ سازی اور فن تعمیر کی ترقی کو ظاہر کرتے ہیں۔ سوال مراٹھا طرز مصوری۔ جواب 17ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں مراٹھا طرز مصوری کی ترقی کا آغاز ہوا۔ تصویر مخطوطے کے اوپری اور نچلے سرے پر رکھی جانے والی لکڑی کی تختی پر تصویریں، شیشے کی تصویریں اور دیواری تصویریں مراٹھا طرز مصوری کے مختلف روپ ہیں۔ اس طرز کی تصویریں رنگین ہوتی ہیں جو دیواری تصاویر اور مخطوطوں میں مزخرف تصاویر کی شکل میں ہوتی ہیں۔ بڑے مکانات کے بیرونی حصے، دیوان خانہ، مندر کا پنڈال، اوپری حصہ، کلش اور چھت پر مراٹھا طرز مصوری کی دیواری تصاویر دکھائی دیتی ہیں۔ اس طرز مصوری پر راجپوت اور مالو طرز مصوری کے ساتھ یورپی طرز مصوری کا اثر بھی دکھائی دیتا ہے۔
اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، دیے ہوئے بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ سوال، فن کی تاریخ کا گہرا علم رکھنے والے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جواب، فنکارانہ اشیاء کی خرید و فروخت کا ایک علیحدہ شعبہ ہے۔ فنکارانہ شے اصلی ہے یا نقلی، اس کی دھات، لکڑی کی قسم، کیا اس کا معیار مناسب ہے، یہ ساری باتیں کوئی جاننے والا شخص ہی بتا سکتا ہے۔ فنکارانہ شے کی فن کے معیار کو ایک فنکار ہی پہچان سکتا ہے۔ فنکارانہ اشیاء کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے مذکورہ بالا امور کی جانچ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے فن کی تاریخ کا گہرا علم رکھنے والے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشچن، سوال، چتر کتھا جیسی مٹتی ہوئی روایتوں کو دوبارہ زندہ کرنا ضروری ہے۔ جواب، کٹ پتلیوں یا تصویروں کی مدد سے رامائن مہابھارت کی کہانیوں کو بیان کرنے کی روایت کو چتر کتھی روایت یعنی چتر کتھا روایت کہتے ہیں۔ ٹھاکر آدیواسیوں والی جیسے قبائل نے چتر کتھا روایت کو نسل در نسل محفوظ رکھا ہے۔ چتر کتھا خاندانوں میں حفاظت سے رکھے ہوئے مسودے اب بوسیدہ ہو گئے ہیں۔ چتر کتھا جیسی مٹی ہوئی روایتوں کو دوبارہ زندہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ روایتیں ہماری تہذیب کا حصہ ہیں، وہ ہمارا شاندار ورثہ ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، درج ذیل سوالوں کے 25 تا 30 الفاظ میں جواب لکھیے۔ سوال، عوامی فن سنگ تراشی کے بارے میں معلومات لکھیے۔ اس کا جواب، عوامی فن کی روایت پتھر کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ہڑپا تہذیب میں مٹی کے مجسمے، دیوتاؤں کی مورتیاں تیار کی جاتی تھی۔ آج بھی بنگال، بہار، گجرات، راجستھان، مہاراشٹر جیسی کئی ریاستوں میں مٹی کی گنیش اور گوری کی مورتیاں تیار کی جاتی ہے۔ مٹی کے کھلونے، بیل بنانے کا طریقہ ہڑپا تہذیب میں رائج تھا۔ آبا و اجداد کی یاد میں کھڑے کیے گئے لکڑی کے کھمبے اور بت پر مجسمے کنڈا کیے ہوئے ملتے ہیں۔ اس طرح مذہب کی بنیاد پر اور تفریح کے لیے تیار کیے گئے عوامی سنگ تراشی کے نمونے قائم رہے اور ان میں ترقی بھی ہوئی۔ سوال، گاندھار طرز سنگ تراشی کی معلومات لکھیے۔ جواب، دوسری صدی قبل مسیح سے افغانستان اور آس پاس کے علاقوں پر یونانی اور ایرانی تہذیبوں کے اثرات بڑھ گئے۔ یہ چوتھی صدی قبل مسیح میں سکندر کے حملے کے بعد بھارت اور یونان میں گہرے تعلقات قائم ہو گئے اور یونانیوں کی سنگ تراشی کا بھارت کی سنگ تراشی کے فن پر اثر پڑا۔ اس اثر کے تحت وجود میں آنے والے طرز سنگ تراشی کو گندھار طرز سنگ تراشی کہا جاتا ہے۔ گہرے سبزی مائل بھورے رنگ کے چونے کے پتھروں میں اس طرز کے تراشے ہوئے مجسمے پائے جاتے ہیں۔ شمال مغربی سرحدی صوبے پشاور، تکسیلا کے اطراف میں اس طرز کے مجسمے کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ گندھار طرز سنگ تراشی کی شان اور تنوع کے سبب سنگ تراشی کی جاتی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں گی۔ اگلا سوال، سوال نمبر 5، درج ذیل جدول مکمل کیجیے۔ مندر کے فن تعمیر کا طرز، ناگر، دراوڑ، ہیماڑ پنتی۔ ان کی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ناگر کی خصوصیات، بنیاد سے بتدریج چھوٹے ہوتے جانے والے کلش کی شکل اوپری سرے تک بنی ہوتی ہے۔ کلش کی بناوٹ بنیاد سے اوپری سرے تک یکساں ہوتی ہے۔ کلش نمودار ہوتے جاتے ہیں۔ کلش کلسی کی شکل کے ہوتے ہیں۔ ناگر کی مثالیں،
کنڈالیا مہادیو مندر، کھجوراہو، بھونیشور کالنگ راج مندر، کونارکا سوریہ مندر، راجستھان میں کوہ آبو پر دلواڑ مندر۔ دراوڑ کی خصوصیات: مندر کا کلش اہرام مخروطی شکل کا ہوتا ہے۔ کلش کے مقابلے میں گوپر بڑا اور شاندار ہوتا ہے، جس پر مذہبی تصویر پر مبنی تصویر کندہ کی ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں ہیں مدورائی کا میناکشی مندر، مہابلی پورم کے رتھ مندر، تنجاور کا برہدیشور مندر، تروپتی مندر۔ ہیماڑ پنتھی کی خصوصیات اور اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، آپ اس کا بغور مطالعہ کیجیے۔ اگلا سوال نمبر 6، درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے۔ عوامی فن مصوری کے طرز کے بارے میں تفصیل سے معلومات لکھیے۔ جواب: پتھر کے زمانے سے غاروں میں تصاویر بنانے کی روایت جاری ہے۔ غار کی ان تصویروں نے عوامی طرز فن کو محفوظ رکھا۔ غار میں انسان کی شکل، جانور، درخت، شکار کا واقعہ وغیرہ کی تصویریں دیواروں پر کندہ کی ہوئی ملتی ہیں۔ پتھر کے زمانے کے انسانوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ تصویروں کے موضوعات تبدیل ہوتے گئے۔ نئے جانور، زرعی زندگی، نباتات وغیرہ نئے موضوعات پیش کیے جانے لگے۔ انسانی شکل بنانے کے طریقے اور تصویروں میں استعمال کیے گئے رنگوں میں فرق ہوتا گیا۔ قدرتی مادوں اور نباتاتوں کے پتوں سے تیار کیے گئے رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ انسان اپنے اطراف کے ماحول اور نئے علوم اور ٹیکنالوجی سے واقف ہو کر تصاویر بنانے میں ان کا استعمال کرنے لگا۔ پتھر کے نئے زمانے میں ترقی کرنے والا انسان دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنانے لگا۔ تہواروں کے موقع پر گھر کی دیوار پر تصویر بنانا، آنگن میں رنگولی بنانا کئی مقامی روایتوں کے ذریعے عوامی طرز مصوری کو فروغ حاصل ہوا۔ سوال: بھارت میں فن تعمیر کے مسلم طرز کی خصوصیات مثالوں کے ساتھ واضح کیجیے۔ جواب: ایرانی، وسط ایشیائی، عربی اور ماقبل اسلام بھارتی تعمیرات جیسے کئی طرز تعمیر کی آمیزش سے وجود میں آنے والے طرز تعمیر کو مسلم طرز تعمیر کہا جاتا ہے۔ عہد وسطیٰ کے بھارت میں مسلم دور حکومت میں فروغ پانے والے اس مسلم طرز کی تعمیر کی خصوصیات اور مثالیں حسب ذیل ہیں۔ اس طرز میں تعمیر کیا گیا قطب مینار دنیا کا سب سے اونچا مینار ہے۔ مغل شہنشاہ شاہجہاں کا تعمیر کردہ تاج محل دنیا کا 8واں عجوبہ مانا جاتا ہے۔ 17ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا بیجاپور کا گول گنبد صدائے بازگشت کے لیے مشہور ہے۔ فتح پور سیکری میں شہنشاہ اکبر کا تعمیر کیا ہوا محل اور بلند دروازہ اپنی اونچائی اور شان کے لیے مشہور ہے۔ دہلی اور آگرہ میں تعمیر کیے گئے لال قلعے وسیع عرض اور قابل دید ہیں۔ مذکورہ بالا تمام تعمیرات مسلم طرز تعمیر کے عمدہ نمونے ہیں۔ سوال: واضح کیجیے کہ فن کے شعبے میں کون سے پیشہ ورانہ مواقع میسر ہیں۔ جواب: فن کے مختلف شعبوں میں درج ذیل پیشہ ورانہ مواقع میسر ہیں۔ فنون کے عالموں کو عجائب خانوں، دستاویزات کے محافظ خانوں، لائبریریوں، آثار قدیمہ کی تحقیق اور بھارتی علوم کے مراکز میں ملازمت مل سکتی ہے۔ فنون کا مطالعہ کرنے والے صحافت کے شعبے میں کام کر سکتے ہیں۔ صنعتی اور تصویری شعبے میں نیز فنکارانہ اشیاء کی خرید و فروخت کے پیشے میں فنون سے واقف لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلم سازی اور ڈرامہ اسٹیج کرنے کے لیے سجاوٹ، اداکار، ہدایت کار، فوٹوگرافر، روشنی کا انتظام کرنے والے اور دیگر فنکاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ شعبہ طباعت نیز گھروں کی آرائش کے سامان تیار کرنے میں فنی مہارت اور معلومات کے حاصل افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔
زیورات، دھاتوں اور لکڑی کی آرائش اشیاء بنانے، بانس، شیشے، کپڑے، مٹی اور پتھروں سے فنکارانہ اشیاء اور مجسمے بنانے کے شعبے میں کافی پیشہ ورانہ مواقع میسر ہیں۔